شوہر سے 5 جملے بولنے والی عورت جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گی بلکہ جہنم اس کا مقدر بن جائے گی، اور ایسی عورت کو ڈائریکٹ جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اور عام طور سے عورتیں یہ غلطیاں کرتی ہیں، وہ گھر کے سارے کام کرنے کے بعد، تمام ذمہ داریاں نبھانے کے بعد، لیکن اکثر عورتیں شوہر سے یہ جملے بول دیتی ہیں۔ اس لیے میں ان چیزوں کو فوکس کراتا ہوں، ہائی لائٹ کراتا ہوں کہ عورتیں بڑی محنت کرتی ہیں، بڑا عبادت بھی کرتی ہیں، بڑی نیک بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ان کے اندر یہ کمی پائی جاتی ہے کہ وہ شوہر سے یہ جملے بول کر اور وہ جہنم کی حقدار بن جاتی ہیں۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اچھا، جتنا عورت کو جنت میں جانا آسان بھی ہے عورت کے لیے، اور اتنا ہی جہنم میں بھی عورتیں جا سکتی ہیں اپنے چند گناہوں کی وجہ سے۔ اچھا، عورت کا جنت میں جانا کتنا آسان ہے؟ 5 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائیں کہ صرف 5 کام عورت کر لینا تو ڈائریکٹ جنت میں جائے گی۔ 5 کام کرنے کی وجہ سے ڈائریکٹ جنت میں جائے گی، اور شوہر کو چند جملے بولنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گی۔ تو جنت میں جانے والے 5 کام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا۔ پہلا کام نماز، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو۔ دوسرا کام رمضان میں روزے رکھتی ہو۔ تیسرا کام اگر اللہ نے اس کو اپنا پرسنل مال دیا ہے، پیسہ دیا ہے پرسنل یا زیور وغیرہ، تو زکوٰۃ دیتی ہو۔ چوتھا کام اپنے شوہر کی فرما بردار ہو۔ 5واں کام بد کردار نہ ہو۔ یہ 5 کام جو عورت کر لے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں گارنٹی لیتا ہوں، میں ضامن ہوں کہ جنت میں اسے گھر لے کر کے دوں گا۔ اچھا، یہ تو 5 کام کتنے آسان ہیں۔ عام طور سے عورتیں نمازیں پڑھتی ہیں، عام طور سے عورتیں ایک تو عام طور سے عورتوں کے پاس پیسہ اتنا نہیں ہوتا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہو، لیکن اگر ہے تو زکوٰۃ دے دیں اور اپنے شوہر کی فرما برداری کریں۔ اور بد کردار عورتیں عام طور سے ہوتی نہیں ہیں، جو دیندار عورت ہوگی وہ بد کردار ہوتی نہیں، وہ نیک ہوتی ہیں۔ تو کتنا جنت میں جانا آسان ہو گیا۔ لیکن آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے زیادہ تر عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس وجہ سے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں ناشکری کرتی ہیں، اس وجہ سے میں نے ان عورتوں کو زیادہ جہنم میں دیکھا ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ کیا یہ کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ جیسے الفاظ نہیں کہتی ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ اللہ کی ناشکری نہیں ہوتی ہیں، یہ اللہ کی ناشکری نہیں کرتی ہیں، بلکہ کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ بھی کہتی ہیں، پانی پی کر اللہ کا شکر بھی ادا کرتی ہیں، اچھا کپڑا ملنے پر اللہ کا احسان مانتی ہیں، لیکن یہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں۔ یہ اپنے شوہر سے جب بات کرتی ہیں تو بدتمیزی سے بات کرتی ہیں۔ شوہر سے یہ جملہ بولنا کہ میں نے آقا علیہ السلام نے خود اس جملے کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شوہر ان کے لیے ساری زندگی کماتا ہے، تھکتا ہے، لیکن جب یہ ناراض ہو جائیں، جب یہ غصہ ہو جائیں، اس وقت اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ میں نے تم سے ساری زندگی میں کوئی بھلائی نہیں دیکھی، تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے آج تک۔ تو یہ جملہ اتنا خطرناک ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور یہ ناشکری میں جملہ بولتی ہیں، اور میں نے ایسی عورتوں کو زیادہ تر جہنم میں دیکھا ہے۔ تو میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ وہ ہماری بہنیں جو شادی شدہ ہیں اور اس کے بعد وہ تمام نیک کام کرتی ہیں، نماز و روزے کے پابند ہیں، تو خدا را شوہر کی فرما برداری کریں۔ اگر شوہر بدتمیزی کر رہا ہے اور کوئی عورت اس کو برداشت کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حضرت آسیہ والا ثواب عطا کرے گا۔ حضرت آسیہ کون تھی؟ فرعون کی بیوی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ تو جب یہ نماز پڑھتی تھیں تو فرعون ان کے ہاتھوں میں میخیں ٹھکوا دیتا تھا، تو لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو نہیں چھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آسیہ کو ثواب عطا کیا ہے نا، تو اس عورت کو وہ ثواب عطا کرے گا جو عورت اپنے شوہر کو برداشت کر لے۔ اگر شوہر کچھ کہہ رہا ہے اور اس کو برداشت کر لے، ظلم کو برداشت کر لے۔ لیکن زیادہ ظلم آج کے دور میں سہنا بھی، برداشت کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اور شوہر ظلم بلا وجہ کا کیے جا رہا ہے، تو اس پر پھر لڑکی کو بھی، لڑکی کے گھر والوں کو بھی ایکشن لینا چاہیے۔ لیکن یہ کہ اگر اونچ نیچ تھوڑی بہت ہو گئی ہے تو اس میں جو برداشت کر لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنا دے گا۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے
बच्चों को इंशाल्लाह भूखा नहीं सोने देंगे और हर हफ्ते हर महीने आप लोगों से जो भी हो सके आप ताउन जरूर करें। इनको 10-10 साल से जो लोग बिस्तर पर पड़े हुए हैं, इंशाल्लाह ताला हम सब मिलकर उन गरीबों का इलाज भी कराएंगे और हर महीने इंशाल्लाह ताला उन गरीबों को हम राशन पहुंचाएंगे। ये सोसाइटी का अकाउंट नंबर है और ये स्कैनर है। आप लोग इस अकाउंट पर या इस स्कैनर के जरिए आप गरीब फैमिलीज की हेल्प कर सकते हैं।